نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم ليتذكروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يبالي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز ساتھیوں، آنے والا کل انشاءاللہ یوم قربانی کا دن ہے. یوم قربانی عید کا دن یہ ایک بہت ہی بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے. یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی پرمپرا ہے. ان کی یاد میں یہ عید قربانی منائی جاتی ہے. ان کے ایک عظیم الشان کارنامے کی یاد دہانی کے لیے کہ انہوں نے خدا کے حکم پر اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بنا چون و چرا ذبح کرنے کے لیے زمین پر لیٹا دیا تھا، اور اسے سوال و جواب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہشات کو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا تھا. اس وقت کی یہ یاد ہے. اس یاد کو مسلمان مناتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ انسان خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے کہ اس نے ایک جانور کی قربانی کو وہ جزا عطا فرمائی، وہ بدلہ عطا فرمائے جیسا خود کو قربان کرنا. ایک جانور کو قربان کرنے سے اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ خود کو قربان کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. اس سے بڑھ کر کوئی عمل 10ویں تاریخ کو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربانی کے دن اس سے بڑا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی نہیں. اور زمین کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہو جاتا ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال، اپنے اور گوشت اور خون کے ساتھ آئے گا، اور یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا سبب ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے وسعت دی ہے، جسے مال کی فراخی دی ہے، اسے چاہیے کہ وہ خوش دلی سے قربانی کرے. ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن قربانی سے بڑا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ آئے گا، اور پھر 70 گنا وزن کر کے اس کو ترازو میں رکھا جائے گا. یہ ایک بہت بڑی فضیلت کو ثابت کرتی ہے کہ ایک جانور جب قربانی کے دن اس کو ہم قربان کرتے ہیں تو قیامت کے دن 70 گنا بھاری وزن کے ساتھ وہ آئے گا اور پھر ترازو میں رکھا جائے گا. تو دیکھیے آج ہمارے چند ہزار روپے کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو 70 گنا بھاری کر کے ہم کو واپس کیا جائے گا. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ بیٹی جاؤ اپنی قربانی کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر قربانی پر حاضری دو، کیونکہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ فضیلت سن کر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت صرف آپ کے اہل بیت کے لیے ہے یا تمام عام امت کے لیے ہے؟ چونکہ ایسا نہ ہو کہ جو فضیلت آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ اہل بیت کے لیے ہی ہو، آپ علیہ السلام کی اولاد ان کے گھر والوں کے لیے خاص ہو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ پورے امت محمدیہ کے لیے عام ہے. جو بھی اس قربانی کو کرے گا وہ جو ہے اس کا ثواب اور اتنا اجر پا لے گا.
اسی طریقے سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی ایک یاد ہے، اس کی یاد میں قربانی منائی جاتی ہے۔ فرمایا زید بن ارقم نے کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو اون والے جانور ہو جن کے بدن پر اون ہوتی ہے، بال نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ ہر اون کے بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم غور کریں کہ انسان زندگی پر نیک کام کرتا رہتا ہے، لیکن قربانی کے جانور کے اوپر اگر ہم صبح سے شام تک گننا شروع کریں تو ان کے بالوں کو، ان کی تعداد، بے شمار بالوں کی سنکھیا کو نہیں گن سکتے کہ کتنے بال اور کتنی اون ان کے بدن پر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو شخص ان دنوں میں وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، اس کے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اول تو یہی کافی تھا کہ وہ اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جاتا، پھر اس پر جو ہے یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعۃ فلم یضحک فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص مالی وسعت رکھے، اس کے پاس اتنی مقدار مال ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنی بڑی وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے فرمائی کہ جس پر قربانی واجب ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے۔ اور اب دیکھیں کہ مسجد اور عیدگاہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جگہوں میں عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں، اور ان جگہوں سے کس آدمی کو روکا جا سکتا ہے جو بدبخت ہو، ایسے آدمی کو ہی روکا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر قربانی کی وسعت میں اور ہم قربانی نہ کریں تو ہمارے لیے یہ وعید ہے کہ اب اس کے بعد کچھ مسائل ہیں کہ قربانی کن افراد پر واجب اور فرض ہے۔ قربانی جو ہے حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، لیکن ہمیں اپنے مسلک پر یہ بات کرنی ہے کہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے قربانی کرنا اس آدمی پر جو صاحب نصاب ہو، جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ لیکن یہاں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے، فرق یہ ہے زکوٰۃ اور قربانی کے مسئلے میں کہ زکوٰۃ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن اس پر قربانی واجب ہے ایسا نہیں کہ اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو، چونکہ اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو مال ہوتا ہے اس پر سال گزرنا ضروری ہے، قمری سال یعنی اسلامی جو سال ہے محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ، اگر سال گزر جائے تو جب جا کر کے زکوٰۃ واجب اور فرض ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ہمارے پاس صبح کے دن جس دن قربانی کا دن ہے 10 ذی الحجہ کو اگر ہمارے پاس کہیں سے مال آ گیا تو تب بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو مال ہوتا ہے وہ تجارت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں فاضل سامان، زیادہ سامان پڑا ہوا ہے، استعمال کے لیے نہیں ہے لیکن اس میں تجارت کی نیت بھی نہیں ہے تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی لیکن قربانی ہوگی۔ لیکن جو فاضل ہمارے گھر میں زیادہ سامان پڑا ہوا ہے، مثال کے طور پر فرنیچر ہے ہمارے گھر میں، صوفے وغیرہ ہے، اب ہمارے گھر میں پرانا صوفہ ہے اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے، ایک نیا صوفہ ہم نے لا کر کے رکھ دیا، اسی طریقے سے کوئی پرانے برتن ہیں جن کو ہم استعمال میں نہیں لاتے لیکن ان کی تجارت کی نیت بھی نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ تو نہیں ہوگی لیکن قربانی ان پر واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مسافر ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو سفر میں تھا لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے 12ویں تاریخ کو گھر واپس آ گیا اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اب جو ہے ایسے وقت میں اگر اس کو موقع نہ مل سکے کہ اتنے وقت میں کہاں سے وہ قربانی کا انتظام کرے تو ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت میں وہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ وغیرہ دے دے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنے سے ادا ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے ادا ہوتی ہے، حج ادا کرنے سے حج ہوتا ہے اور روزہ رکھنے سے روزہ ادا ہوتا ہے، اسی طریقے سے قربانی کرنے سے ہی ادا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان 3 دنوں میں کسی وجہ سے قربانی نہ کر پائے
تو ان 3 دنوں کے بعد میں اس قربانی کے بقدر جتنا اس میں جو ہے کیا پیسہ خرچ ہونا تھا اس کے بقدر یا کوئی ایک بکری دمبا وغیرہ لے کر کے اس کو جو ہے خیرات کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، اس سے بھی بعد میں ادا ہو جائے گی اور وہ اس وبال سے اس گناہ سے بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے اب جو ہے کن جانوروں میں قربانی ہو سکتی ہے کہ کون کون سے وہ جانور ہیں جن میں حصہ لے سکتے ہیں، جن میں قربانی ہو سکتی ہے۔ شریعت کے اندر وہ متعین ہے گائے، بیل، بھینس، اسی طریقے سے اونٹ، اونٹنی، دمبا، دمبی، بکرا، بکری، یہ جانور ہے کہ جن کی قربانی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہرن کی قربانی کرنے لگے یا کسی اور جنگلی جانور کی قربانی کرنے لگے، چاہے وہ کھانے میں کتنا بھی ٹیسٹی ہو اور کتنا بھی مہنگا اور قیمتی ہو، لیکن وحشی جانور کی، جنگلی جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ جو متعین ہے شریعت کے اندر انہی کی قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر قربانی کے جانوروں کی عمر، جو بڑے جانور ہوتے ہیں گائے، بھینس وغیرہ، ان کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے، اور جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بھیڑ، بکری، دمبا، ان کی جو ہے تقریباً ان کی عمر 1 سال کی ہونی چاہیے۔ اس سے کم عمر کی اگر قربانی کرتے ہیں تو درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے جانور ہے ان کے اندر بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے اور ان عیب کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی، ان کی بھی تفصیل ہے کہ کون کون سے ایسے جانور ہیں ان کے اندر کون سا عیب ہے جو قربانی کو روکتا ہے۔ اگر کوئی جانور ہے وہ کالا ہے، بالکل اسے کان سے نظر ہی نہیں آتا یا اندھا ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ جانور کی آنکھ کے اندر کیکڑا وغیرہ بولتے ہیں، لیکن اس کو نظر آتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جانور ہے جس کے جنم سے سینگ لگی ہے، اس کی قربانی تو درست ہے، لیکن اگر بعد میں ٹوٹ گئی یا کٹ گئے تو قربانی درست ہو جائے گی، لیکن اگر اس جانور کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئے اور زخم وغیرہ ہو گیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور لنگڑا ہے، ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے، لیکن اس کا لنگڑا پن اتنا ہے کہ وہ چل کر کے عیدگاہ تک جا سکتا ہے، یعنی کہ جب وہ چلے گا تو جو چوتھی ٹانگ اس کی لنگڑی ہے اس سے کچھ سہارا لیتا ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی، لیکن اگر اس سے وہ ذرا بھی سہارا نہیں لیتا، صرف زمین پر گھسیٹ کر اس کو چلتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور ہے اس کی دم کٹ گئی ہے، اگر دم آدھے سے زیادہ کٹی ہے تب تو قربانی نہیں ہے، اگر آدھا سے زیادہ اس کی دم بچی ہوئی ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور ہے اس کے دانت بالکل بھی دانت نہیں ہے، وہ جنم سے ہو یا بعد میں ٹوٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے دانت ہے لیکن اکثر حصہ اس کو باقی ہے اور اکثر حصہ باقی ہے اور کم حصہ ٹوٹ گیا ہے یا گر گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے کہ دانت زیادہ ٹوٹ گئے اور کم باقی ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔